نعبد ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات گور سفرات پیشی آپ کی خدمت نعبد. جس طرح گنڈا گردی کی گئی اس دن اس کی مثال نہیں ہے. پرائم منسٹر سابقہ پرائم منسٹر کو گریبان سے پکڑ کر دھکے دے کے بطربند گاڑی میں بٹھایا گیا اور اس کے ریئیکشن کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ جی تو لاہور میں پشاور میں مختلف جگہ ہنگامے ہوئے اور ہنگامے میں خاص طور پہ لاہور میں کورٹ کمانڈر ہاؤس جس کو جناح ہاؤس بھی کہتے ہیں گریبان سے پکڑ کر دھکے دے کے اس کو آگ لگا دی گئی, بطربند گاڑی میں بٹھایا گیا. یہ اور اس کے ریئیکشن کے بعد اس کی جو آگ لگانے والا واقعہ اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. پرامن احتجاج کا حق آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے, لیکن اس واقعے سے سوال یہ نکلتا ہے کہ وکلا یہاں لاہور سے ہائی کورٹ سے نکلے کورٹ کمانڈر ہاؤس تک گئے 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس دوران وہاں آرمی کی چیک پوسٹ ہوتی ہے. کیا پولیس کا آئی جی اور پولیس روک نہیں سکتی تھی اس واقعے کو؟ اگر شرپسند شامل تھے تو 6 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے گئے تو روکا نہیں جا سکتا تھا. پھر کورٹ کمانڈر ہاؤس کے جو سیکیورٹی ہے وہ کدھر گئی؟ ان تمام لکوناز کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کروائیں, جس کا 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس تو کسی اور موضوع پہ تھی لیکن صحافیوں نے اس کو 9 مئی کے واقعے میں کنورٹ کر دیا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ تحریک انصاف اگر معافی مانگے تو اس کے آگے ان کے ساتھ رابطہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے. تو ان کی معافی مانگنے سے مجھے یاد آیا کہ خواجہ حسن نے ایک اسمبلی میں تقریر کی تھی آن دا فلور آف دا ہاؤس. جو آج اس وقت ڈیفینس منسٹر ہے اس نے کہا تھا یہ جو وردی والے ہیں یہ ہماری گوشت تک نوچ کے لے گئے, یہ 65 کی جنگ آ رہے ہیں, 47 کی آ رہے ہیں, 71 کی جنگ آ رہے ہیں, اور انہوں نے ہمارا جو ہے نا بجٹ کھا جاتے ہیں اور یہ کھا جاتے ہیں. اس پہ معافی نہیں مانگنی چاہیے. وہ تو اس وقت ڈیفینس منسٹر ہے. 3 دفعہ اس ملک میں مارشل لا لگایا گیا, 35-40 سال حکومت کی گئی, اس کی معافی کون مانگے گا؟ سکوت ڈاکہ ہوا, بنگالیوں پہ ظلم و ستم کی بارش کی گئی, ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کی معافی کون مانگے گا؟ ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے جب یہ واقعہ پیش ہوا, لیکن تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بنگالیوں پہ ظلم کیا گیا اور اس ظلم کی وجہ سے انہوں نے علیحدگی کے لیے کھڑے ہوئے. پھر مجیب الرحمان کو اکثریت ملی جنرل الیکشن میں 1971 میں, اس کو حکومت نہیں دی گئی, اس کی معافی کون مانگے گا؟ تو اگر معافیوں پہ بات ختم شروع ہونی ہے تو یہ بات تو بڑی دور تک چلے جائے گی. اس مواقع کو انا کا مسئلہ نہ فوج کو بنانا چاہیے تھا نہ پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے تھا. فوج ہم میں سے ہے اور ہم فوج میں سے ہے. یہ ملک ہم نے ہمارے آبا و اجداد نے بھی قربانیاں دے کے حاصل کیا ہے. میرے آبا و اجداد میں گلزارپور سے ہجرت کر کے سیالکوٹ میں شفٹ ہوئے تھے. تو فوج کے ساتھ تو فوج چونکہ ہم سے ہے, ہم فوج سے ہیں, اس کے ساتھ تو کوئی کسی قسم کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے کمپیریزن. تو فوج کے لیے ہمارے دل بھی حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے ہر وقت. یہ جو اس کو جو اپنا بنایا گیا ہوا ہے اس کو انا کا مسئلہ, یہ چند بندوں کے درمیان میں ہے. تو اگر یہی انا پرستی رہی دونوں جانب سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ ملک جو ہے نقصان تو اس ملک کا ہو رہا ہے. کل میں سن رہا تھا رضیف کھوسہ صاحب کی تقریر, انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی, آلموسٹ وہی باتیں بلکہ میں نے تھوڑی سی زیادہ کر دی جو انہوں نے کہی کہ معافی کیوں مانگے بھائی, اور ایک ادارے کا ایک پارٹی کو کرنا کہ معافی مانگے, یہ تو سمجھ سے بہت رہا ہے. دونوں طرف سے میانہ روی اختیار کرنی چاہیے. 9 مئی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے, وہ بربریت ہوئی ہے, زیادتی ہوئی ہے,
اس میں ظلم ہوا ہے، ریاست کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن اس کے مجرموں کو کیفے کے دار تک پہنچنا چاہیے، اس کے لیے جوڈیشل انکوائری ضروری ہے۔ جوڈیشل انکوائری شروع کرائیں گے تو اس میں آپ موجودہ وزیر داخلہ اور موجودہ آئی ڈی کا بیان لیں کہ وجہ بتائیں کہ پولیس اس کو کیوں نہیں روک سکی، کیوں اس واقعے کو چند سو افراد کو پولیس نہیں روک سکتی۔ کل وکلا کو 8 مئی کو جو وکلا کے ساتھ تشدد، بربریت، ظلم ہوا ہے، وہ کیا کم تھا؟ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو ظلم کیا گیا ہے، جو جبر کیا گیا، ان وکلا کے ساتھ کیا گیا جو حکومت کی حمایت کرتے تھے، جو پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ کی حمایت کرتے تھے، اس میں احسن منصر فروخت ہے۔ کیا اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ وکلا کے ساتھ، اور گیس وہ کہتا ہے ایکسپائرڈ چلائی گئی ہے، احسن منصف کہتے ہیں جو ایکسپائرڈ گیس ہے، اور اس میں سے ان سے آج جب جیو ٹی وی پہ کیپٹل ٹاک میں حامد بیر نے انٹرویو لیا تو ان سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ تو دوسری طرف میں کہوں گا جہاں جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے، یہ دونوں پارٹیاں جو ہے، آسما جہانگیر گروپ اور دوسری طرف احمد خان گروپ ہے، ان دونوں کو متحد ہو کے مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس گورنمنٹ نے وکلا میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ کچھ کہا جاتا ہے کہ کچھ وکلا کا خریدا گیا ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن جو بھی ہے یہ وقت ہے وکلا کے لیے کہ اکٹھے ہو جائیں، ورنہ مار اسی طرح پڑے گی جس طرح کل پڑی ہے۔ نہتے وکلا کو مارا گیا، اور پولیس والے جو کل جو اتنے جوش میں تھے، 9 مئی کو انہوں نے ستو پیے ہوئے تھے۔ یہ کام 9 مئی کو نہیں ہو سکتا تھا، 9 مئی کو اس موت کو منتشر نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن 9 مئی والے دن آپ نے انہیں موقع فراہم کیا اور وہ کورٹ مارٹل ہاؤس تک پہنچ گئے، اور اس میں پکٹ بھی شامل ہے۔ کسی نے اس کو وہاں کسی نے پکٹس والوں نے روکا، نہ پولیس نے روکا، اور جو بلوائی تھے، جو بلوا کرنے والے تھے، ان کو اسیس کے موقع دیا گیا کہ جائیں آپ کام کریں۔ اب اس میں کون لوگ شامل تھے، کن لوگوں نے آگ لگائی، ان کا تو محاسبہ ہونا چاہیے، ان کو تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ کمیشن کے ذریعے ملے، چاہے وہ عدالتوں کے ذریعے ملے۔ آرمی کی عدالتوں کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ جو انہوں نے 10-20 بندے رہا بھی کروایا ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں انلیگل، ان لافل ہے، کوئی اختیار ہی نہیں تھا۔ تو حال مزاج یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کل وکلا کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی۔ آج 9 مئی ہے، تو 9 مئی کے والے سے میں نے بات کی، معافی مانگنے والے جو کہہ رہے ہیں وہ خواجہ آصف کی اسمبلی میں تقریر سن لیں ایک دفعہ، کہ وہ زیادہ خطرناک تقریر تھی یا پھر اطلاع کرنا زیادہ خطرناک ہے۔ جو الفاظ خواجہ آصف نے استعمال کیے، اور وہ اس وقت ڈیفینس منسٹر ہے آپ کا، خواتین وزارت کے ساتھ اجازت دے، آئندہ نے میرے دنوں میں پھر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔